اسلام کے 5 ارکان پر کھڑی ہے پورے دین اسلام کی عمارت، یعنی پلرز آف اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمے کا جو مطلب ہے وہ دل سے یقین کرنا اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پر، ذات پاک پر، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اس بات کا یقین دل سے کرنا اور اپنے اعمال سے، اپنے اعضائے بدن سے عمل کر کے دکھانا کہ ہاں بالکل ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہے کلمہ۔ کلمے کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہے، تعداد نہیں کاؤنٹ کرنا ہے، عملی زندگی میں کلمہ نظر آئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا فرض ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے جو 13 ارکان ہیں، ان 13 ارکان پر زندگی کو گزارنا، اس کے فرائض اور شرائط جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، وہی فرائض اور شرائط اپنی پوری زندگی پر لاگو کرنا، یہ ہے نماز۔ اور پھر کھڑی ہوتی ہے اسلام کی عمارت۔ جتنے مضبوط پلرز ہوتے ہیں اتنی مضبوط عمارت ہوتی ہے۔ جب ان 2 باتوں پر کام کرنا شروع کر دے مسلمان مومن، پھر آ جاتی ہے روزہ۔ بلوغت کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف منہ کا نہ ہو، روح کا بھی ہو۔ روح بھی گناہوں سے بچے، جس طرح منہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچتا ہے، قابو کیا جاتا ہے کہ نہیں کھایا جاتا، خلوت ہو یا جلوت ہو، پھر ایک قطرہ پانی کا پیا بھی نہیں جاتا، ایک لقمہ ایک ذرہ کھایا بھی نہیں جاتا، کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح روح بھی گناہوں سے اسی طرح بچے کہ روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ روح بھی گناہوں سے بچے، غیبت نہ کرے، بد نظری نہ کرے، شہوت نہ جاگے، فحش کلامی نہ کرے، گندی چیزیں نہ دیکھے، زناکاری نہ کرے، بدکاری نہ کرے، تو تانے نہ دے، تہمت نہ لگائے، بہتان نہ لگائے، تو روزہ بنتا ہے روزہ۔ اور پھر جب مال آ جائے، نصاب کی مقدار مال آ جائے، تو پھر اس پر زکوٰۃ دی جائے۔ یہ چوتھا پلر ہے اسلام کی عمارت کا، چوتھی بنیاد ہے اسلام کی عمارت کی، زکوٰۃ۔ فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے جو معنی ہیں، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں بڑھنا، یعنی زکوٰۃ ایسا کوئی کام ہے جس سے کام مزید بڑھے گا، اور پاک ہونا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زکوٰۃ اس مانوی کو زیادتی کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے برکت کے طور پر ہوتی ہے۔ اس مانوی زیادتی کو کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے برکت کے طور پر ہوتی ہے، یعنی مال میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے، اتنا زیادہ بڑھتا ہے مال کہ اس پہ ہمیں پھر اگلے سال زکوٰۃ دینا پڑتی ہے۔ اور یہ بالکل آزمائی بھی بات ہے کہ اگر آپ کی میری زکوٰۃ اس سال 1000 نکلی ہے، فرض کرتے ہیں، تو اگلے سال ڈیفینیٹلی وہ زکوٰۃ 2000 تک نکلے گی۔ دیکھیے، مال بڑھا تو زکوٰۃ بھی بڑھی نا، تو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال بڑھتا ہے، اللہ کی جانب سے برکتیں آتی ہیں۔ اور اصطلاح میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان پر فرض کیا گیا ہو، یعنی اپنے مال میں سے شریعت کی جانب سے مقرر کردہ ایک خاص مقدار کا کسی مسلمان، غریب، فقیر، غیر سید کو خالص اللہ کی رضا کے لیے بلا عوض مالک بنا دینا زکوٰۃ ہے۔ تو بات سمجھ آئی کہ فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان، فقیر، غریب، غیر سید کو خالص اللہ کی رضا کے لیے بلا عوض مالک بنا دینا۔